بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. عصر کے بعد آپ حضرات نے مجموعی حیثیت سے دین کے بارے میں فکر مند ہونے، اللہ کے مبارک دین کے پھیلانے اور دین حق سے ہٹائے جانے کی محنتوں کے پس منظر میں لوگوں کو دین حق پر قائم رکھنے کی کوششوں اور دعوت توحید، دعوت ایمان و یقین اور اصلاحی کاوشوں وغیرہ کو مجموعی حیثیت سے اپنانے کے بارے میں کچھ بات آپ کے سامنے آئی تھی، اور یہ سمجھایا گیا تھا کہ خانقاہوں میں اصلاً کیا ہوتا ہے۔ ہمارے اکابر جتنے غیر معمولی اصلاحی کارنامے انجام دیے ہیں وہ سب کے سب خانقاہوں ہی سے فیض یافتہ لوگ تھے۔ ایک ہے عمومی فکر اور ایک ہے اپنی فکر۔ اس وقت میں خیال آ رہا ہے کہ ہم اپنی فکر کے بارے میں تھوڑا سا سنیں، سب کی فکر کے بارے میں اثر کے بعد سنا، اپنی فکر کے بارے میں بھی کچھ سنیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے متعلقین کے بارے میں ایک ذمہ داری ڈالنے سے پہلے خود اپنے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ قو مانے بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے متعلقین کو، نارن آگ سے، جہنم سے، اللہ کے عذاب سے۔ اس آیت میں پہلے اپنے کو بیان کیا گیا، اس کے بعد متعلقین کو۔ بعض آیات میں اہمیت کے پیش نظر پہلے لوگوں کو بتایا گیا، پھر اس کے بعد میں اپنی ذات سے متعلقہ حکم کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ارشاد ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے واسطے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائیوں کی تلقین کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ آپ دیکھیں کہ اس آیت میں وتؤمنون باللہ اپنی ذات سے متعلق بات بتائی گئی، تو اصل میں اہمیت موقع اور محل کے اعتبار سے جس چیز کی زیادہ ہوتی ہے اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے۔ موجودہ ملکی اور عالمی حالات کے پس منظر میں ضرورت محسوس کی گئی تھی اس بات کی کہ پہلے عمومی حیثیت کی فکر مندی کی بات آپ کے سامنے رکھی جائے، اور اس پڑھی گئی آیت قو انفسکم واہلیکم نارا کے ذیل میں اب اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو اچھا ہوگا اسی سے اچھا کام بھی لیا جائے گا، جو ان کا پسندیدہ ہوگا اسی سے وہ اپنا پسندیدہ کام لیں گے، جو ان کے حبیب کا پسندیدہ ہوگا تو ان کے اپنے حبیب کے جو پسندیدہ کام ہے اس سے لیں گے۔ موٹی سی بات ہے سمجھ میں آنے کی۔ کسی اچھے کام کے لیے اچھا آدمی چاہیے کہ خراب آدمی؟ اچھا آدمی چاہیے۔ کسی پسندیدہ کام کے لیے جس سے کام لیا جاتا ہو وہ شخصیت بھی پسندیدہ ہونی چاہیے نا، اسی سے صحیح کام لیا جائے گا۔ باقی انتظامی امور کے تحت میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی حکمت و مصلحت کے پیش نظر کسی غیر اچھے سے بھی تھوڑا سا اچھا کام لے لیتے ہیں، جیسے حدیث میں آیا۔ یہاں چونکہ مولوی لوگ بھی رہتے ہیں تو اس واسطے سب سنانا ضروری ہے، ورنہ ان کے ذہنوں میں ایک سوال رہ جائے گا کہ صاحب یہ کیسی حدیث آئی ہوئی ہے، آپ کے بیان کردہ مضمون کے برعکس اس میں مضمون ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی کو مضبوطی عطا
رکھتے ہیں رجل فاجر کے ذریعے سے بھی. ان اللہ لا یشاد الدین بالرجل الفاجر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کبھار کام لے لیتے ہیں، لیکن بنیادی حیثیت سے جن سے مستقل کام لیا جاتا ہے وہ انہی لوگوں سے لیا جاتا ہے جو اچھے ہوں، اچھائیوں کے خوگر ہوں، اچھی صفات والے ہوں، جس کے نتیجے میں ان کے پسندیدہ بنے، تو پھر وہ اپنا پسندیدہ کام ان کے توسط سے لیں گے. جتنے لوگوں سے اللہ جل شانہ نے دین کا عظیم کام لیا، آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے تو وہ سب کے سب اچھائیوں سے آراستہ لوگ تھے، خوبیوں والے لوگ تھے، صفات والے لوگ تھے، عبادات کا ذوق والے، تلاوت کے شوق والے، اللہ سے ڈرنے والے، حقوق ادا کرنے والے، چھوٹے بڑوں کی رعایت کرنے والے، اغراض نفسانی سے دور رہنے والے، مادی مفادات سے دور بھاگنے والے. ایسے ہی لوگ تھے ہمارے جتنے بڑے گزرے جن سے اللہ نے غیر معمولی کام لیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے بھی اللہ جل شانہ اپنے مبارک دین کا کام لیں، تو اپنے کو بھی اچھائیوں والا ہونا پڑے گا نا. علم کی کسی مقدار کی وجہ سے، عمل کی کسی مقدار کی وجہ سے، صورت و شکل کی دینداری کی وجہ سے کبھی خوش فہمی میں نہیں آ جانا. وہ ذات بڑی غیور ہے اور بڑی بے نیاز ذات ہے. ہمیشہ ڈرتے رہنا ہے، پتہ نہیں کس وقت میں ان کی مرضی اور پسند کے خلاف میں کوئی بات ہو جائے، کوئی حرکت ہو جائے، اس کے نتیجے میں محروم کر دیا جاؤں. کتاب میں بڑا عجیب و غریب قسم کا تاثر قائم ہوا کہ ایک صاحب ایک عرصے دراز تک اذان دیتے رہے، لیکن کوئی بات ایسی انہوں نے غالباً نکال دی ہوگی کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ بندوں کے ساتھ میں خدا والا سلوک کرتے ہیں. اس قسم کی بات کبھی آ جاتی. تعین کے ساتھ میں نہیں کرنا، عمومی بات جو آپ نے عصر کے بعد میں سنی ہے نا، بس ویسے ہی فکر کرنا، شخصیت کے ساتھ میں نہیں، تعین شخصی کے ساتھ میں نہیں، عمومی حیثیت سے برائی کی سمجھنا چاہیے. کوئی ایسی بات ان کی زبان سے نکل گئی ہوگی کہ اذان دینے کے لیے کوٹھے پر چڑھے، ممبر نہیں ہوتے تھے پہلے، کوٹھے کے اوپر چڑھے، قریب کے مکان میں ایک لڑکی کے اوپر نگاہ پڑی، اور نگاہ پڑتے ہی ایک دم ان کی دل کی دنیا میں اس طرف غیر معمولی میلان پیدا ہو گیا. وہ کوٹھے سے نیچے اترے، سیدھا وہ لڑکی جس گھر میں نظر آئی تھی وہاں گھر کو پہنچے اور گھر کے ذمہ دار آدمی سے بات کی اور یوں کہا کہ آپ اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دیجیے. تو اس نے کہا ہم لوگ تو عیسائی لوگ ہیں، اگر تم کو ہماری لڑکی سے ہی نکاح کرنا ہے تو پھر تم کو اسلام چھوڑ کے عیسائی مذہب قبول کرنا ہوگا. ان کی زبان سے نکل گیا کہ قبول کر لیتا ہوں میں، مگر اس سے نکاح کر دو. کہا کہ اچھا، نکاح پڑھنے کے بعد سے تمہارے کو اوپر آنا پڑے گا، سیڑھیاں چڑھ کے. اوپر ہی دیکھا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے آ رہا ہوں. وہ سیڑھیوں پہ چڑھ رہے تھے، چڑھتے چڑھتے کسی سیڑھی کے اوپر سے ان کا قدم پھسلا اور نیچے گرے تو ایسا گرے کہ دم ہی توڑ دی. زندگی بھر کی دین کی خدمت بھی گئی، ایمان بھی گیا، دنیا کے خاطر جو مذہب چھوڑا تھا وہ دنیا بھی نہیں مل سکی. پتہ نہیں کون سی بات ایسی پروردگار عالم کے لیے ناراضگی کا سبب بن جائے کہ آدمی کی ساری کاوشوں اور محنتوں پر پانی پھر جائے. اس لیے بہت فکر مند رہنا بھائی اپنے بارے میں. سنانے والے، سننے والے سب کو سوچتے رہنا چاہیے. ہمارے اکابر اور بزرگوں کا تو معاملہ یہ تھا کہ اللہ جل شانہ کی صفت صمدیت سے بہت زیادہ ڈرتے تھے. بے نیاز ہیں وہ، کسی کی ان کو ضرورت ہے، ان کے دین کی سب کو ضرورت ہے، ہماری ان کو کوئی ضرورت نہیں. جو کوئی چھوٹے موٹے دین کے کام وام کر لیے، ذرا سی صورت شکل اسلامی بنا لیے، تو کسی غلط فہمی میں ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنا جائزہ لیتے رہنا. سب کچھ کر کے بھی یہی تصور رہنا چاہیے کہ ان کی شایان شان تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا.
اس وجہ سے کبھی کبھی مجھے بڑی حیرت ہوتی جب کوئی ساتھی بولتے ہیں آگے نمازاں پابندی سے پڑھ رہا ہوں، ذکر پابندی سے کرتا ہوں، معمولات پورے ہو رہے ہیں، پھر بھی میرے ساتھ میں ایسا کئی کو ہو رہا پتا نہیں بولتے بات سب کچھ جو کر رہے ہیں وہ رائے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا ہے. وہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ سلطان السلاطین احکم الحاکمین جی بڑے سب سے بڑے بادشاہ کے عالی شان محل میں کوئی آدمی ایک چھوٹا سا پرانا بوسیدہ جی تڑخ آیا ہوا کوئی لکڑی کا بمبو لے جائے اور یوں کہے کہ یہ میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں، آپ اپنے شاہی محل میں کہیں لگا لیجیے. ظاہر ہے کہ نادانی ہے نا یہ تو آدمی کی. ارے میں کیا ہوں، آپ کیا ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کون پتہ ہے؟ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا باقی ہے کل قیامت میں ادا کروں گا. وہ صدیق اکبر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آسمان پر ستارے خوب چمک رہے تھے، کبھی کبھی بہت مقدار میں دکھتے تھے. آج کل ہمارے شہروں میں لائٹوں کی کثرت کی وجہ سے ذرا بہت کم دکھ رہے ہیں، اور جو دکھ رہے ہیں وہ بھی تارے دکھ رہے ہیں یا بیچ میں لٹکا دیے سو وہ سیٹلائٹ کے وہ دکھ رہے ہیں. یہ دجالی آنکھیں اکثر تو دکھتے ہی نہیں. بالکل کھلے آسمان پر بے حساب تارے نظر آ رہے تھے. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کی نگاہ گئی اور ایک دم ان کے ذہن میں خیال آیا کہ کتنی بڑی مقدار میں اور کیسے عظیم الشان چمکدار ستارے یہ ہیں. فوراً بی بی عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں ایسی ہوں جیسے یہ آسمان کے تارے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہے میری امت میں. بی بی عائشہ چونکہ بہت ذہین تھی، فوراً ہی ان کے ذہن میں آیا کہ ہو نہ ہو اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ میرے ابو ہی ہو سکتے ہیں. انہوں نے یہ سمجھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی ہو سکتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ آیا. اور اسی جواب کے گویا سننے کے مقصد سے انہوں نے فوراً پھر سوال کیا کہ وہ کون ہے بتائیے آپ. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عمر ہیں. وہ عمر کا نام سنتے ہی ذرا ایک دم ان کا ماتھا ٹھنکا جی، اور فوراً ہی ان کی زبان سے ایک سوال نکلا فائن ابو بکر. ابو بکر کہاں چلے گئے؟ آپ نے عمر کا نام لے لیا، ابو بکر کہاں چلے گئے؟ تو اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ وہ ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف. وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جن کو اللہ نے سب سے پہلے اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا مردوں میں. عورتوں میں سب سے پہلے بی بی خدیجہ کو اللہ جل شانہ نے ایمان کی دولت دی، اور بڑوں میں سب سے پہلے پروردگار عالم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ دولت عطا فرمائی، اور بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ دولت عطا فرمائی گئی. تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز کیسی ہوتی ہوگی آپ اندازہ لگائیے. انہوں نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ حضور نماز کے اخیر میں کیا پڑھا کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یوں بولو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بڑی زیادتی کی. نماز ادا کرنے والے کون ہیں؟ صدیق اکبر. ان کی نماز کیسی عالی شان ہوتی ہوگی. ان کی نماز کے اخیر میں کیا پڑھنے کے لیے جب پوچھا جا رہا تھا فرمانے کی یوں بولو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لي. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی عبادت، اس کی رفعت و بلندی، اس کی شان مقبولیت کا تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے نا. اس کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک. اے اللہ ہم نے آپ کی عبادت جیسے آپ کی عبادت کا حق ہے نہیں کر سکے. میری اور آپ کی 2-4 نمازوں کا رکعتوں کا کیا قصہ ہے بھائی؟ غلط فہمی میں مبتلا ہو جا رہے ہیں تھوڑے بہت بات چیزیں کر کے
تقابل کر رہے ہیں دنیا دار پبلک سے، شاید اپنا پورے محلے میں ایسا اہتمام کرنے والا میرے سوا کوئی نہیں ہے، بلکہ شاید ایسا تصور آ جا رہا ہے۔ اس قسم کی کسی بڑائی کا تصور بہت ناپسندیدہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک جنگ میں جب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ خیال آ گیا کہ آج ہمارے دشمن کی تعداد کم ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے، جب ہم کم تھے تب بھی کامیاب ہوئے تھے، آج تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، بس یہ خیال آنا تھا کہ کایا پلٹ گئی، اور پھر ایسے حالات آئے کہ درمیان میں فتح شکست سے تبدیل ہو گئی، پھر رجوع اللہ ہوئے، پھر پروردگار عالم نے مدد نصرت فرمائی، پھر کامیاب ہوئے۔ لیکن یہ موقتی طور پر یہ جو اپنی طرف میں کسی مقدار کا خیال آ گیا، یہی چیز پکڑ کا سبب بن گئی۔ یہ تو ان عبادتوں کے بارے میں ہے جو ہم کر رہے ہیں اور ہم نہیں جانتے ہیں کہ وہ عبادت ہو کیسی رہی، اللہ سے اپنے تعلق کا کیا حال ہے، ان کی محبت کا کیا حال ہے، ان کی عظمت کا کیا حال ہے، ان کی یاد کا کیا حال ہے، ان کے استحضار کا کیا حال ہے، اور یہ عبادت جو احکام کی روشنی میں انجام دینی ہے وہ احکام کا لحاظ کتنا ہے، اس کا کوئی جائزہ ہی نہیں لے رہے۔ جائزہ لے لیے تو سمجھ میں آتا کہ کوئی چیز ہمارے پاس میں ایسی نہیں ہے جو بارگاہ الہی میں پیش کیے جانے کے لائق ہو۔ اس وجہ سے کیا کہنا ہے، مولا کوئی عمل ایسا تو ہے نہیں جو آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں، باقی یہ کہ ٹوٹا پوٹا اپنے حساب سے میں نے جو کچھ آپ کی توفیق سے کیا ہے آپ قبول فرما لیں تو یہ آپ کی عنایت، آپ کی مہربانی، بس یہ دعا کرتے رہنا، کسی خام خیالی میں گرفتار نہیں ہونا، اور کسی اور کے بارے میں زیادہ حقیر اور بے حیثیت اور کمتر اور ذلیل اس قسم کا کوئی تصور نہیں رہنا چاہیے۔ عمومی حیثیت سے تو باطل کو برا سمجھنا ہے اور حق کو حق سمجھ کر اختیار کرنا ہے، اور اپنی زندگی میں دین کیسا ہے، کتنا آنا ہے، اس کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہنا اور قبولیت کی دعا مانگتے رہنا، وہ قبول کر لے۔ ایمان پر خاتمہ، اخلاص کی دولت، کیے جانے والا چھوٹا موٹا ٹوٹا پھوٹا جو عمل ہے وہ اللہ قبول فرما لے، بس اس کا خیال رکھنا، اس کی دعا کا اہتمام ہونا۔ ایسے لوگوں کے قدم پھسلے ہیں جن کے ہزاروں لوگ دین کی رہنمائی جن سے لیتے تھے، ان کی ذات بڑی بے نیاز ہے، ہمیشہ عاجزی، انکساری، تواضع اور رونا دھونا، جس قدر اپنی کمزوری کا اظہار، اعتراف، اقرار ہو سکتا ہے کرتے رہنے کا اہتمام کرو۔ یہ تو عبادات کے بارے میں تھا، اور جیسی کچھ اپنی عبادت ہے اپنے کو معلوم ہے کہ نماز میں داخل ہونے کے بعد فوراً نماز سے باہر ہو جاتے، ایسی ہو رہی نماز وہ دیکھ لینا، میں نماز میں جانے کے بعد نماز میں رہ رہا ہوں یا فوراً نماز سے باہر نکل جا رہا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں نماز سے باہر نکلنا اس کا نام ہے کہ دو طرف سلام پھیرنے کے بعد سینے کو پھیر دینا قبلے سے اور چہرے کو پھیر دینا قبلے سے تو میں نماز سے نکل گیا کا تصور شاید رہتا لوگوں کا۔ وہ تو ہے ہی تصور، لیکن ایک اور بھی ہے، داخل ہوتے ہی باہر ہو جاتے، اللہ اکبر بولے پھر اپنے اپنے کاموں میں چلے جاتے، تصور میں، خیالات کی دنیا میں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ عین ان تصورات کی ہی حالت میں عادت کی وجہ سے اللہ اکبر بول کے ہاتھ مان لیتے، بس باقی رہتا پہلے بھی وہی تھا، بولتے وقت بھی وہی تھا، اندر میں بولنے کے بعد میں تو پورا وہی۔ عبادت کا عالم ایسا بولے لوگ نماز، پرانے نماز کی فلم دیکھتے ہیں، وضو کر کے فلم دیکھ کے آتے ہیں، فلم دیکھ کے مسجد کو آتے ہیں، مسجد سے جا کے فلم دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ کے بندے وہ تو خیر کرتے ہی کرتے ہیں، کتنے ہی لوگ نماز میں دیکھتے ہیں فلم، دیکھتے نہیں دیکھتے۔ عبادت ایسی، کچھ تو محنت ہو، کچھ تو کوشش ہو کہ میرا کوئی عمل ذرا اچھے سے اچھا ہو،
کوشش مجھے کرنی ہے، اپنے حساب سے اچھا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور بھائی جہاں تک اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین کی محبت کا تعلق ہے، یہ سب سے زیادہ مطلوب ہے تمام چیزوں کے مقابلے میں۔ اسی لیے وہ آیت جس میں 8 چیزوں سے ان 3 چیزوں کا تقابل کرایا گیا ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ سخت ترین آیت ہے کہ اللہ کی محبت غالب رہنا، اللہ کے رسول کی محبت غالب رہنا، دین کی محبت غالب رہنا۔ دنیا یا دنیاوی اغراض کی محبت اس درجے غالب ہے کہ اگر اللہ کی محبت میں فرق آتا ہو دنیا کے محبوب چیز پانے کے واسطے، تو یہ اللہ کی محبت کے فرق کو برداشت کر لیں گے، مگر دنیا کی پسندیدہ چیز چھوڑنے کو تیار نہیں رہتے۔ دوست کا ایک تقاضا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تقاضا ہو، دوست جگری دوست ہو۔ ہم لوگوں نے دوست سمجھ رکھا ہے ایسوں کو۔ ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آج کے دوست کھائیں گوشت، اس سے ہی ان کو دلچسپی رہتی ہے۔ نہ دین کا کوئی مسئلہ، نہ ایمان کا کوئی مسئلہ، نہ آخرت کا کوئی مسئلہ، نہ عقیدے کا کوئی مسئلہ، نہ اللہ کا، نہ اللہ کے رسول کا، وہ دوست کی خواہش ہے۔ اب دوست کی خواہش کو پورا کرنے میں اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت متاثر ہوتی ہو تو اس کو متاثر ہونے کو قبول کر لے گا، مگر دوست کی محبت کے تقاضے میں دوست کے مطالبے کی تکمیل کر دے گا۔ اور جہاں تک دین کا معاملہ ہے، دین کو چھوڑنا تو بہت آسان ہو گیا آج دنیا کے واسطے۔ اپنا حصہ مل رہا، مثال کے طور پر 1 لاکھ کا، بہنوں کے حصے 5 لاکھ کے بن رہے، اور بہنا پورے چھوٹے، ڈرا دھمکا کے ان کو خاموش کر دیے تو ان کے 5 لاکھ بھی مل جاتے کہ بہنا کہ اس کے حساب سے آدھا حصہ 10 بہنا، تو ایسی صورت میں 5 لاکھ روپے تو ان کے بن گئے۔ ان کو ڈرا کے خاموش کر دیا، کچھ لے کے رکھ لیا۔ مال کی محبت میں بہنوں کا حصہ مار دیا۔ تو دین کی اگر محبت ہوتی ایسا کر سکتا تھا؟ نہیں کر رہا، نہیں کر سکتا تھا کبھی۔ جائیدادوں کی محبت اس درجے غالب ہو گئی کہ دوسرے حقداروں کے حقوق پر غاصبانہ طور پر آدمی قبضہ کر رہا۔ سنایا تھا میں آپ حضرات کو یا نہیں مجھے معلوم نہیں، موجودہ زمانے میں تو اس میں اس درجے ماہرانہ فن لوگوں نے حاصل کر لیا ہے۔ ایک ہمارے رشتے دار کے پاس میں بہت عرصہ پہلے انہوں نے ایک پلاٹ خریدا تھا، تو میں نے پوچھا تو کیا ہوا تمہارے پلاٹ کا؟ کہنے لگے نہیں تھا، میرا پلاٹ چلے گیا۔ بولا پلاٹ کہاں جاتا؟ پلاٹ کہاں جاتا بھائی؟ کہنے لگے نہیں اب نہیں ہے وہ۔ ارے بھائی ہے کہاں؟ پتا نہیں کہاں ہے، وہ بھی نہیں معلوم۔ میں بولا یہ جائیداد غیر منقولہ کہلاتی ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی نہیں جا سکتی۔ آخر گیا تو گیا کدھر؟ کہنے لگے معلوم ہی نہیں ہے کدھر ہے۔ ارے بھائی ایسا کیسا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ صاحب کئی ایک لوگوں کو ایک صاحب پلاٹاں بیچے، بیچنے کے بعد میں وہ پورے پلاٹوں کو ایک دوسرے پلاٹنگ کر کے بیچنے والے کو بیچ دیے۔ تو وہ جو پلاٹنگ کرا تھا، جس میں روڈاں بنایا تھا، باب الداخلہ بنایا تھا، اور جناب فینسنگ کی تھی، نمبرنگ کی تھی، پتھرے لگائے تھے، جو بھی روڈوں کے راستے تھے، وہ جو ایک کو دے دیے پوروں کے لے کے، پھر ایک کو جو بیچ دیے، تو اس نے ایسا کیا کہ وہاں آ کر اس نے اس کے اوپر صاف کرنے والا مشین کیا بولتے ہیں، بلڈوزر لا کے پھرا دیے، پھرا کے پورا گیٹ بدل دیے، روڈاں بدل دیے، نمبرنگ بدل دیے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں ہے، اب کس کا پلاٹ کہاں تھا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایک پلاٹ نے کئی پلاٹاں ایک صاحب غائب ہی کر دیے۔ مہارت کا یہ عالم ہے دنیا کی محبت میں۔ اور کون کر رہے ہیں؟ بولے ہمارے اپنے بھائی کر رہے ہیں۔ اب ایسی صورت میں دین کا اتنا بڑا کام جو اثر کے بعد میں سنے کر سکتے ہیں اپن لوگ۔ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، دین کی محبت تو ایمان کا حصہ ہے نا، سب سے زیادہ رہنا۔ اس میں دیکھو کتنی کمزوری ہے۔
اور جہاں تک اخلاق کا معاملہ ہے تو اخلاق تو اپن لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. کسے بولتے ہیں اخلاق؟ کس چڑیا کا نام ہے؟ یوں سمجھ میں آ رہا ہے اس وقت. اعتدال کسے کہتے ہیں نہیں معلوم، افراد کسے کہتے ہیں نہیں معلوم، تفرید کسے کہتے ہیں نہیں معلوم، تو پھر اخلاق کیسے پتہ چلیں گے؟ غصے کا افراد کیا ہے، غصے کی تفرید کیا ہے، غصے کا اعتدال کیا ہے، اپنے کو نہیں معلوم. تواضع میں، خودداری میں یا تکبر میں اور خودداری میں کیا فرق ہے نہیں معلوم. جی تکبر انتہائی مذموم چیز ہے اور خودداری بہت پسندیدہ چیز. دوسرے کے بالمقابل اپنے کو برتر سمجھنا تکبر کہلاتا ہے. اپنی کسی دنیاوی منفعت کے پیش نظر دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر دینا یہ خودداری کے خلاف. بہت بڑا فرق ہے دونوں میں. حدیث میں آتا ہے لا یحل لمسلم ان یذل نفسہ، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. تو جب ہم کو معلوم ہی نہیں، تعریفیں ہی نہیں معلوم ہے، تو اس صورت میں اخلاق ہماری زندگی میں آنا پہلے جانیں گے پھر آئے گا. خالی جاننے سے بھی نہیں آئے گا، محنت سے، مشقت سے آئے گا، مجاہدوں سے آئے گا. صبر کی کیا تفصیلات ہیں ہم کو معلوم نہیں، شکر کی کیا تفصیلات ہیں ہم کو معلوم نہیں، زہد کسے کہتے ہیں ہم کو پتہ نہیں، زہد کی کتنی قسمیں ہیں وہ ہم کو معلوم نہیں، حلم ہم نہیں جانتے، توکل سے ناآشنا ہیں، تفویض سے ناواقف ہیں، رضا اور تسلیم خالی الفاظ ہی کبھی کبھی کسی سے سن لیتے ہیں. تو ایسی صورت میں حسن اخلاق سے آراستہ ہونا تو بہت دور کا مرحلہ ہو گیا نا. اپن پہلے اس کا الف با تا صحیح نہیں جانتے. اس لیے دوستو باقاعدہ طور پر اس علم کو حاصل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. جب کبھی بھی حاضرین میں کچھ نئے چہرے زیادہ دکھتے ہیں تو پھر مجھے اس قسم کی بات سنانی پڑتی، ورنہ تو ایک ایک چیز کے اوپر گفتگو سنائی جاتی رہتی ہے کہ کون سا وصف ہم کو اپنے اندرون میں لانا ہے. اللہ جل شانہ کے علم قرب کی کیا جزیات اور کیا تفصیلات ہیں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھتے رہنا چاہیے. یہ مجموعی حیثیت سے بات اس واسطے بول دیتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ یہاں سے کیا چیز لینے کی ہے، کیا کرنا ہے ہم کو یہاں آ کر، اور کیا بتانا ہے اپنا حال، اور کیسے جڑنا ہے اس کام سے، اور کیسے لگے رہنا ہے اس مجاہدے میں. مستقل کام ہے یہ، اور اللہ جل شانہ کی سنت ہے جس قدر بندے کی محنت ہوتی ہے اللہ کی جانب سے اسی قدر عطا بھی ہوتی ہے. تو بہت سی صفات ہیں جن سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے، اور بہت سی صفات ہیں جن سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے. نظم میں ابھی آپ حضرات نے سنا، مگر اردو سے یہ چونکہ بچے ہمارے انگلش میڈیم کے پڑھے ہوئے ہیں تو کہیں کہیں تھوڑی سی پڑھنے میں الفاظ کی ادائیگی میں دشواری ہو جاتی ہے. پھر بھی غریبت ہے کہ اردو اتنی تو پڑھ لے سک رہے ہیں، ہمارے کو انگریزی اتنی بھی نہیں آتی ہے نا. جیسے خندہ روئی، خندہ روئی اپنے چہرے کو مسکراتا ہوا رکھنا ایک لفظ ہے وہ. ایسے ہی شکر و جود، جود مانے سخاوت، شکر و جود، بیچ کے واو پڑھنے کا نہیں ہے. تو اس میں نظم میں آپ حضرات نے سنا کہ کون سی صفات ہیں جو مجھے لانی ہیں، کن صفات سے اپنے اندرون کو چمکانا ہے، اور کن صفات سے اپنے اندرون میں عافیت کو پانا ہے. یہ لفظ آپ نے سنا ہے نا. اس میں ایک ایک پر محنت کرنا تو اپنی ذات کے اعتبار سے حقیقی دین زندگی میں آئے گا. مقصد یہ ہے اس کا. ایسا نہیں ہے کہ کسی بزرگ سے رابطہ تعلق ہو جائے تو کچھ دنوں کے ساتھ کچھ دن میں آتا جاتا رہوں تو اس کے نتیجے میں لوگوں میں بھی میرا ایک تعارف ہو جائے گا کہ فلانی شخصیت کے ساتھ میں ان کا تعلق و رابطہ رہا ہے اور ان کو دیکھے ہوئے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، ان کے ساتھ میں رہے ہیں. اور پھر اگر نظر عنایت ہو گئی تو ان کی جانب سے اجازت خلافت مل گئی تو میں بھی کچھ، اگر اس قسم کی کوئی چیز اندرون میں کہیں ہے تو سمجھنا چاہیے کہ یہ سب سے بڑا روڑا ہے اس راستے کا. سب سے بڑا روڑا جانتے؟ بعض ایسے پتھرے رہتے
گاڑی نہیں جا سکتی بڑی سے بڑی بھی آگے. اپنے بڑے پن کے اظہار میں کسی نے سبحان اللہ کہہ دیا, سبحان اللہ میں ایسا کروں. تو بزرگ نے فرمایا سبحان اللہ اگر صدق دل سے عاجزی کے ساتھ میں کہتا تو آدھا عارف ہو جاتا, لیکن جس پوزیشن میں تم نے یہ بات کہی ہے تو اس کے نتیجے میں تم اس دنیا کے دائرے اسلام سے خارج ہو چکے ہو. اس سے کہا تھا فلانا کام کر لو تو وہ ذرا بڑی پوزیشن کا آدمی, تم سبحان اللہ میں کروں ایسا. اس لیے مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ لفظ اپنے تکبر اور اپنے بڑے پن کے اظہار کے لیے استعمال کیا. حالانکہ تکبر اور بڑا پن صرف اور صرف اللہ ہی کو زیب دیتا ہے, مخلوقات میں بڑائی نہیں پائی جاتی, چھوٹائی پائی جاتی ہے. اور چھوٹائی سے اللہ کی ذات پاک ہے, یہ مفہوم ہے سبحان اللہ کا. ان میں کمالات پائے جاتے ہیں, مخلوق میں عیوب پائے جاتے ہیں, عیوب سے اللہ کی ذات پاک ہے, یہ مفہوم ہے سبحان اللہ کا. اور اس قدر پسندیدہ جملہ ہے کہ آدھا میزان بھر جاتا ہے. آدھی معرفت ہے سبحان اللہ اگر سمجھ میں آ جائے تو. اور جن لوگوں کو تھوڑا بہت علم ملا اس کا, اور اس علم کو سامنے رکھ کے ان لوگوں نے سبحان اللہ کی ایک تسبیح پڑھی تو 4 گھنٹے لگے. صبح کلمے کی اپن لوگ پڑھ رہے 4 منٹ بھی نہیں لگ رہے, اس واسطے کہ وہ تلفظ بھی صحیح نہیں ہو رہا, مانا تو بہت دور کی چیز. سبحان اللہ کا تلفظ بھی برابر ادا نہیں ہو رہا. یہ سمجھے کہ بس ایک معمول ہے یہ بنا لینے کا, اس واسطے بس ایسے پڑھ لو. جس قدر تسبیح پڑھیں گے, جس قدر سبحان اللہ بولیں گے, اتنی عاجزی, تواضع, انکساری, اپنے آپ کی بے حیثیتی, کمتری, بے وقعتی, بے رتبتی سمجھ میں اسی قدر آنا. میں ذکر کرنے والا ہوں, باقی سب غافل آئے بول کے آ گیا تو سبحان اللہ کی جان نکل گئی سمجھو. سبحان اللہ مراد آپ کے اس تسبیح, آپ کی جانب سے پڑھی جانے والے اس عمل کی جان نکل گئی. یہاں سے دراصل میں یہ خانقاہ میں یہاں سے کام شروع ہوتا, رذائل سے چھٹکارا پانے کا, فضائل سے اپنے اندر ان کو آراستہ کرنے کا کام کا آغاز ہوتا ہے خانقاہ سے, تعلیمات کی روح سے. ورنہ موٹی موٹی چیزیں تو دین کے اعتبار سے اپنے کو اپنانے ہی کی ہیں. کسی بزرگ سے اس کا رابطہ ہو یا نہ ہو, کسی خانقاہ میں جائے یا نہ جائے, اس کو تو کلمہ پڑھنا, کلمہ شہادت کا اقرار کرنا, 5 وقت کی نماز, رمضان کا روزہ, سال کی زکوٰۃ, عمر کا حج تو ادا کرنا ہی کرنا ہے اسے. پھر یہ خصوصی تعلیم کیا ہے؟ یہ دراصل حقیقی دین کے زندگی میں لانے اور جو صفات پروردگار عالم کو پسندیدہ ہے ان صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے, اور جو صفات اللہ کو ناپسند ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کا پہلا قدم ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر نہیں بچیں گے اس سے, مثلا تکبر رہ گیا تو قو انفسکم نارا پر عمل ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ کسی ایسے شخص کو جنت میں نہیں داخل کریں گے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوں گا. تو اللہ پاک نے فرمایا آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو یہ حکم کس قدر پورا ہو رہا اپنے سے؟ بخیل جہنم کے قریب, جنت سے دور ہے بول کے حدیث میں آیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو آدمی اپنے آپ کو آگ سے بچانا چاہتا ہے, کیسے بچنا؟ بخل سے بچنا. اب نہیں بچ رہا ہے تو اپنے واسطے جو حکم ملا ہے ابھی وہی حکم اپن پورا نہیں کر رہے ہیں, تو ایسی صورت میں یہ تعلیم عالم انسانوں تک کیسے پہنچائیں گے؟ ناحق طریقے سے یتیموں کا مال کھانے والوں کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. ایسے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. اور اللہ پاک کا حکم کیا ہے؟ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کسی دوسرے کا ناحق مال استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو ہم اپنی ذات سے متعلقہ احکام ہی پورے نہیں کر رہے, اپنا جائزہ لینا ہے. حرص بہت ناپسندیدہ چیز ہے, طول عمل بہت ناپسندیدہ چیز ہے, لمبی لمبی آرزویں.
میں بڑا ہوں گا، شادی کروں گا، پھر اس کو بچے ہوں گے، پھر وہ بڑے ہوں گے، پھر ان کی شادیاں کروں گا، پھر ان کے بچے ہوں گے، ان کے بچے میں کو دادا دادا بول کے پکاریں گے، ذرا بھی گڑبڑ کریں گے تو ایسا ڈانٹوں گا ویسا ڈانٹوں گا بول کے جو جسم کو جھٹکا دیا تو سر پہ تھا سو سرمایہ چلے گیا کرتے اس کو. لمبی لمبی عرضیں ایسی انتظام ایسا کر کے رکھے کہ 100 سال تک کا انتظام ہے اور پل بھر کی خبر نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. اب لمبے پلانے ڈال لیتے بیٹھے ہوئے. ارے بنیادی پلان ڈالنے کا یہ ہے کہ میرا کیا ہوگا، پہلے تو یہ سوچنا ہے نا. اس کے واسطے دوستو صفات رذیلہ سے اپنے آپ کو بچانے کی ایک مستقل محنت ہے، اور صفات حمیدہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی ایک مستقل محنت ہے. اور اگر ہم اس طرف توجہ نہیں کریں گے تو بڑا ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو کچھ بھی دین کی نسبت سے محنت کر رہے ہیں ضائع نہ ہو جائے. ڈر ہے، بڑا ڈرنے کی ضرورت. ان کی عنایت ہو جائے، ان کا فضل ہو جائے، ایمان کی چنگاری دل میں رہ جائے تو کام بن جانے کی بھی امید ہے، مگر ان کی عنایت و فضل کا معاملہ ہے وہ. لیکن حکم کے اعتبار سے ہم کو یہ کہا گیا کہ ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں. مخلوق کے لیے کسی کام کو انجام دینے کا ایک عمومی مزاج لوگوں میں پایا جاتا ہے. انہوں کیا بولیں گے، انہوں کیا بولیں گے، انہوں کیا سمجھیں گے، انہوں کیا سمجھیں گے. مخلوق کے لیے ہی کسی کام کو انجام دینے کا ایک عمومی مزاج بن گیا. اور اگر مخلوق کے لیے نہیں کرے اللہ کی نسبت سے، مگر علم صحیح نہیں رہنے کی وجہ سے تھوڑا سا کچھ کام ہو گیا تو بولنا شروع کر دیتے، میں یہ کرا، میں وہ کرا، میں وہ کرا، تو وہ حالت میں بھی عمل جاتا ہے، یہ حالت میں بھی چلے جاتا. ریاکاری سے کوئی عمل قابل قبول ہو سکتا ہے؟ حدیث میں تو ریاکاری کو شرک بتایا گیا ہے. شرک ہے، شرک اللہ کو دکھانے کی چیز بندوں کو دکھانے کے واسطے کر رہا آدمی. میرے بھائیو یہ ذرا جائزہ لے لینا. یہ مقصد کے لیے دراصل یہاں کی مجالس کا ایک سلسلہ ہے اور باقاعدہ تھوڑا تھوڑا علم ہے. کئی ایک ساتھی تو ابھی بھی بتا رہے ہیں اپنے روز نام سے، لیکن اب اکثر ساتھی پرانا ہو گیا نظام بول کے شاید نہیں بتا رہے ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں جو لکھنا نہیں جانتے ہیں، ان کو تو زبانی بتا دینا چاہیے، چاہے فونوں سے ہی کیوں نہ. بعض وہ ہوتے ہیں جن کو اردو نہیں آتی تو ان لوگوں کے لیے انگریزی کا بنا دیا گیا ہے روز نامچہ، اس کو لے کے فل اپ کر کے دے دینا چاہیے. بتانے کے حالات یہ ہیں. یہاں دی جانے والی تعلیم اصل میں یہ ہے. دیکھو باقی جو مسئلے لوگ لے کے آ رہے ہیں وہ مسئلوں کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں رہتا. کون سی عقیدت میں محبت میں لوگ لے کے آ جاتے پتہ نہیں، کچھ دعائیں وغیرہ بتا دی جاتی ہیں تو اسی کو اگر مقصد سمجھے تو یہ صحیح نہیں سمجھے. یہ سمجھ بھی صحیح سمجھ نہیں. ہم دنیاوی کوئی غرض لے کے آ گئے، اپنی دنیاوی کوئی پریشانی لے کر آ گئے، اپنا کوئی گھر کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا تو اس مقصد سے آ گئے. تو یہاں دعا ہی بتائی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا. مسائل کا حل صرف اور صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے. بس کسی کا بس کا نہیں ہے کہ کسی کا کوئی مسئلہ حل کر دے. کبھی کبھی کوئی آگے بولتے ہیں صاحب آپ ایک دعا دیے تھے نا، ماشاءاللہ فوراً کام ہو گیا بولتے ہیں. ان شاید یہ سمجھتا ہے کہ میں دعا دیے سے اس کو کام ہو گیا بول کے. ان آ کے جب یہ بولتا تو ہم بولتے ہیں میاں یہ دعا میں بہت سو کو دیا، کئی ایک کا نہیں ہوا. معلوم یہ ہو کہ تمہارا جو ہوا جو کرتا ہے انہیں کے ہی کرنے سے ہوا ہے، ہمارے دینے سے کچھ نہیں ہوا. اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے کوئی سا بھی کام. فاعل حقیقی حق تعالی ہے، مالک الملک حق تعالی ہے. عزت و ذلت ان کے قبضے میں ہے، نفع و ضرر ان کے ہاتھ میں ہے، کامیابی ناکامی ان کے قبضے میں ہے، کام بنانا بگاڑنا سب ان کے حکم کے تحت میں ہے. بندوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. بندوں کے ہاتھ میں تدبیر ہے. دعا کریں، طریقہ بتائیں، تدبیر سمجھائیں. یہی کر سکتے ہیں. کوئی بھی دنیا کا آدمی کچھ کر سکتا ہے تو یہی کر سکتا. باقی یہ مقاصد میں سے نہیں ہے، یہ لائن کے مقاصد میں سے نہیں ہے. بنیادی چیز دوستو یہ ہے. تو اس سلسلے میں ایک بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ بھئی اپنے بارے میں ذرا سا اپن جائزہ لینے کا معمول بنائیں، اہتمام کریں کہ میری اپنی زندگی کے معمولات، مطالبات شرعیہ،
اللہ جل شانہ کیا چیز مجھ سے چاہتے ہیں اس کی ایک فہرست ہم بنائیں اور پھر اس کے حساب سے اپنا جائزہ لیتے جائیں. دیکھیں کہ صاحب مجھ میں کیا کمی ہے، وہ کمی اپن دور کریں. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے گھر میں کوئی بڑا کام ہو اور آپ کو بہت سارے ساز و سامان کی ضرورت ہو تو آپ اس کی فہرست بنا لیتے ہیں. فہرست بنانے کے بعد میں ایک ایک چیز فراہم کرتے چلے جاتے ہیں اور روزانہ جائزہ لیتے ہیں فہرست کا کہ کیا آیا کیا نہیں آیا، ہے کہ نہیں؟ کرے نہیں کرے معلوم نہیں. کچھ لوگ تو مسکرا رہے ہیں صاحب ایسی کرتے ہیں بلکہ، مگر کئی ایک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا شاید کہ میں کیا بول رہا ہوں. جی ارے بھائی گھر میں کوئی شادی وادی ہو 25-50 آئٹم بنا لیتے کہ یہ چیزیں لانا ہے بول کے، اسٹیمیٹ بھی ڈال لیتے کون سی چیز کتنے میں آتی ہے، اس کے واسطے کہاں سے لانا ہے. یہ چیزوں کے واسطے یہ مالی اسٹیمیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اپنا ایک اسٹیمیٹ بنا لینا اتنی محنت میرے کو کرنے کی. ایک سامان لاتے جاتے ہیں آپ، ٹک کرتے جاتے ہیں. قرآن آ گئی، ریحل آ گئی، دانماز آ گئی، جی لائن سے لگاتے چلے جاتے ہیں. یہ پلنگ آ گیا، بستر آ گیا، مچھردان آ گئے، یہ شادی کا جوڑا آیا، یہ ولیمے کا جوڑا آیا، اور یہ عام جوڑے آئے. جی یہ لپٹنے کے جوڑے بھی آ گئے، یہ پہننے کے جوڑے بھی. لائن سے بنا لیتے پوری فہرست، کیا آیا کیا نہیں آیا سب دیکھتے جاتے ہیں نا. جتنی چیزیں چاہیے بہت سارے نہیں کر لیے سو یہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آنے کے واسطے بول رہے ہیں. ایک بار بہت غور سے سنتے ایسی چیزیں بہت اچھی ہے. ایسے ہی اللہ جل شانہ کو کون سی صفات پسندیدہ ہے اپن اس کی ایک فہرست بنانا، کون سی صفات ناپسندیدہ ہے اس کی ایک فہرست بنانا. اب جو صفت پسندیدہ ہے وہ مجھ میں ہے یا نہیں یہ بھی دیکھ لینا. اگر ہے تو صحیح ہے کہ نہیں ہے، میں سمجھ لے رہا ہوں کہ ہے، اس کا ذرا حال بھی بتا دینا کسی سے. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ایک چیز نہیں رہتی ہے سمجھ لیتے، یا ایک چیز چھوڑی رہتی پوری ہے سمجھ لیتے، ایک برائی نہیں ہوتی ہے سمجھ لیتے، ایک خوبی ہوتی ہے نہیں ہے سمجھ لیتے. بہت ساری ایسی گڑبڑیاں چلتے رہتے ہیں. ان صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا اور پروردگار عالم سے مستقل لو لگائے رکھنا کہ مولا آپ کو یہ پسند ہے آپ مجھے اس صفت سے نواز دیجئے، اور یہ آپ کو ناپسند ہے اس سے مجھے بچا لیجئے. مسلسل دعا کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. اب اس موقع پر یہ دو باتیں آپ کے سامنے آ گئی، عمومی دین کی فکر، اپنی ذوات سے متعلق دین کی فکر. اس موقع پر بچے کچھ وقت میں بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، ایک چیز کا اہتمام ساتھی شروع کریں اور ایک ہفتے کے بعد اپنا حال بتائیں، زبانی یا تحریری، اردو میں یا انگلش میں. انگلش میں لکھو تو رومن میں لکھو اور ذرا کھلے حروف میں لکھو تو پڑھنے میں آسانی ہو جاتی. ہفتے بھر میں اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کرو کہ کتنے میرے حالات ایسے آئے کہ ایک طرف اللہ کی مرضی تھی، ایک طرف میرے نفس کی مرضی تھی، ایک طرف میرے دوست کی مرضی تھی، یا ایک طرف میرے گھر والوں کی مرضی تھی. ایسی صورت میں محبت کس کی زیادہ ہے یہ تقابل ہوں گا، امتحان ہوگا اب اس کا. جی تقابل کی صورت میں کس کی محبت غالب آئی ذرا اس کا حساب کتاب دیکھ لے کے ایک ہفتے کے بعد میں بولوں. فلانے معاملے میں اللہ کی محبت اور گھر کے افراد کی محبت دونوں میں ٹکراؤ ہوا تو میں نے اللہ کی محبت کو غالب رکھا اور گھر کے افراد کی محبت کو مغلوب رکھا. میں حال سنانا چاہیے. یا اسی طریقے سے ایک ہوتی ہے نفس کی، اپنے آپ کی محبت. نفس کو کیا بولتے ہیں؟ محبوب دشمن. اپنا نفس کیا ہے؟ کیسا دشمن ہے یہ؟ ہاں یاد رکھنا، مبغوض دشمن سے مقابلہ کرنا بہت آسان ہے، یہ محبوب دشمن سے بہت مشکل ہے. بہت محبوب دشمن ہے، اس وجہ سے سب سے زیادہ سخت مقابلہ نفس سے رہتا ہے. اسی بات سے بولے نا بزرگ، کشتی نفس سے زندگی بھر کرتے ہی رہنا ہے. کبھی جیت جاتا، کبھی نفس ہار جاتا، مگر کشتی تو چلتے رہنا. نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. نفس کے پہلوان کو اگر چت نہیں کر سکے، زیر نہیں کر سکے،
پچھاڑ نہیں سکے تو پست ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے مقابلہ کرنا چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ بولنا چاہ رہے۔ نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے۔ ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے، مگر کشتی چلتے رہنا برابر۔ کم از کم بارگاہ ایزدی میں پہنچ جائیں تو پروردگار عالم کہیں کہ کیا کرتے رہے دنیا میں، تو بولنا کہ مولا آپ کی بہت سی کوتاہیاں تو یقیناً ہوتی رہی اور میرے نفس کے تقاضوں کی وجہ سے بہت زیادہ دینی احکام متاثر ہوتے رہے، لیکن ایک کام آپ کی توفیق سے کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ اس سے مقابلہ جاری تھا۔ مسلم یہ تو بول سکنا نا، کیا بولے وہ سن لے رہے ہیں۔ اب نفس بول رہا صبح کا وقت ہے اطمینان سے سو جاؤ، تو نفس تقاضا کر رہا ہے صبح میں سونے کا، اور حق تعالی جل شانہ کا حکم ہے کھڑے ہو جاؤ۔ اب ایک ہے اللہ کی محبت اور ایک ہے نفس کی، اب دونوں کی محبت میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں کتنا مقابلہ کرے، کتنی مرتبہ زیر کرے، اس کی اطلاع دینا نا۔ اب لگیں گے لائن پہ تو راستے پر آئیں گے یا چلنا شروع ہوں گے۔ اصلاح اس طریقے سے ہوگی۔ بیوی نے کہہ دیا کہ صاحب گلدستہ چاہیے، گھر میں ایک اچھا خوبصورت گلدستہ لے کر آئیے۔ وہ آپ نے دیکھا کہ بھئی اللہ جل شانہ کا جو منشا ہے گلدستے کے سلسلے میں ممانعات کا تو نہیں ہے، مولویوں سے پوچھے معلوم نہیں تھا تو نہیں، گلدستے کی ممانعات نہیں ہے۔ بیوی کی محبت کا تقاضا ہے کہ اس کی فرمائش پوری کر دی جائے، تو اس صورت میں آپ لا لیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر بیوی صاحبہ یوں بولے، بیوی محترمہ ہونا بول کے نہیں بول رہا ہوں، بیوی صاحبہ اگر یہ بولے کہ فلانی گانے کی کیسٹ لاؤ، بہت چاہتا ہے بیوی کو، بڑی محبت ہے اس کی دل میں۔ بعض سالک لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، بیوی کی محبت ذرا زیادہ محسوس ہو رہی، مولانا کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ایسے لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلوک میں بیوی سے محبت کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف نہیں ہے، تو اس محبت کے تقاضے میں گانے کی کیسٹ لانے کی طرف طبیعت چل رہی، لیکن معلوم کرے حکم کیا ہے شریعت کا۔ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کی محبت تقاضا کر رہی ہے کہ مت لاؤ، اور بیوی تقاضا کر رہی ہے کہ لاؤ، تو ایسی صورت میں دو محبتوں میں تقابل شروع ہو گیا۔ تو اب کیا کرنا ہے اپنے کو؟ اللہ کی محبت کو غالب کرنا ہے۔ جہاں تک شریعت گنجائش دیتی ہے وہاں تک ساتھ دیجیے، جہاں شریعت گنجائش نہ دے وہاں ایسی صورت میں مخلوق کی، گھر والوں کی، بچوں کی، دوستوں کی محبت کو غالب آنے نہیں دینا اللہ رسول کی محبت کے مقابلے میں۔ ذہن نہیں منتقل ہو رہا ہے ان چیزوں کی طرف، اس لیے جزئیات کی صورت میں سنانا پڑ رہا۔ بیماری آ گئی، علاج کر رہے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا، دعا مانگ رہے ہیں، فائدہ نہیں محسوس ہو رہا، حکیم کی دوا کھا رہے تھے، فائدہ نہیں ہوا، ڈاکٹر کی دوا کھانا شروع کر دیے، فائدہ نہیں ہو رہا، ڈاکٹر کی دوا کھائے فائدہ نہیں ہوا، جڑی بوٹیوں کی دوا استعمال شروع کر دیے تو بھی فائدہ نہیں ہوا، ایک مول صاحب سے جا کے دعا کرائے فائدہ نہیں ہوا، دوسرے سے جا کے دعا کرائے فائدہ نہیں ہوا۔ اور اپنے گھر کے اس عزیز سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بیماری کا علاج کسی طریقے سے ہو جائے، اس کو شفا مل جائے، بہت اچھا تقاضا ہے۔ لیکن جب آپ نے تدبیر کی فائدہ نہیں ہوا تو اب کسی نے کہہ دیا یہاں بھی دیکھ لیے، وہاں بھی دیکھ لیے، دعاؤں والوں کو بھی دیکھ لیے، دواؤں والوں کو بھی دیکھ لیے، اس واسطے یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جی، تمہارے کو اس کے پاس جانا پڑے گا جو غیر مسلم ہے، اور انہیں جو کرو بولے وہ کرنا تو فائدہ ہوتا۔ دیکھو کوئی آگے مشورہ دے دیا، اور محبت کا غلبہ ہے، بیمار کا علاج کرانے کی فکر ہے، تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ اس علاج کی شریعت میں اجازت ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ وہ اگر کچھ پڑھے گا تو اللہ سے مدد مانگے گا، ظاہر ہے کہ اللہ سے تو نہیں مانگے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا،
کبھی کبھی کوئی چیز لے کے آتا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس تو ہمیشہ وہ پوچھتے تھے کہ کہاں سے یہ چیز لائے، تم کو یہ کیسے ملی، پھر اس کو اطمینان ہونے پر استعمال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شدید کسی چیز کے کھانے کا تقاضا تھا، غلام لے کر آیا، کوئی کھانے کی چیز تھی اور پیش کر دیا، انہوں نے فوراً لے کے تھوڑا سا منہ میں ڈال لیا۔ تو غلام نے کہا کہ آپ کی ہمیشہ عادت تھی کہ کہاں سے لایا پوچھتے تھے، اب کی بار نہیں پوچھے، کیا بات؟ تو انہوں نے فرمایا جلدی سے کہ بھائی جلدی سے بتا دے کہ لایا کہاں سے آخر۔ انہوں نے کہا کہ صاحب میں ایام جاہلیت میں جب ابھی ایمان نہیں قبول کرا تھا، اس وقت میں نے بعض لوگوں کو منتر پڑھا تھا، وہ لوگ ملے تھے تو یہ چیز دیے، لیکن تو نے تو مجھے ہلاک ہی کر دیا ہوتا۔ اور پھر وہ ایک لقمہ جو کچھ انہوں نے کھایا تھا، اس واسطے کفر کی حالت میں مدد کس سے حاصل کیا ہوگا؟ مخلوقات ہی سے، شیطانوں سے، جنوں سے، ان سے ان لوگوں نے کیا پتہ نہیں کیا کیا جملے کفری یا شرکی یا بک دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک نوالا، خالی پیٹ میں ایک نوالا چلا جائے تو اس کا نکالنا بھی تو آسان نہیں رہتا نا۔ اب انگلی ڈال کے خے کرنی شروع کر دی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، نکل نہیں رہا ہے تو پانی پی کے پھر خے کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ پانی کے زور سے نکل جائے گا، پانی بھی نکلے گا تو وہ بھی نکل جائے گا۔ مسلسل کوشش کر رہے ہیں، چہرے کا رنگ بدل جا رہا ہے، آنکھیں سرخ ہو جا رہی ہیں اور بے انتہا تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ دیکھنے والوں کو دیکھنے پر رحم آ گیا اور کہا کہ ابوبکر اللہ تم پر رحم فرمائے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک لقمہ نکالنے کے چکر میں تم اپنی جان نکال دو گے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس ایک لقمے کے نکلنے کے لیے میرے جان نکلنے کی ضرورت ہے تو مجھے یہ بھی گوارا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کافروں سے، مشرکوں سے، غیر اللہ کی پرستش کرنے والوں سے دعاؤں کی لین کا علاج معالجہ جو کچھ کرایا جائے گا، ظاہر ہے کہ وہ تو کفریہ شرکیہ کلمات ہی پر مشتمل ہو سکتا ہے نا۔ تو ایسی صورت میں ہمارا وہ مریض سے تعلق اور محبت تقاضا کر رہا ہے کہ اس سے علاج کراؤ، اور شریعت اجازت نہیں دیتی۔ وہ یوں کہتی ہے کہ شفا نہ دوا میں ہے نہ کوئی تدبیر انسانی میں ہے، شفا شافی کے ہاتھ میں ہے بس۔ شریعت کفریہ شرکیہ عمل کی اجازت نہیں دیتی۔ طبیعت چاہ رہی ہے کہ اس کے کرا دیے، اس سے کرا دیے، اس سے کرا دیے، چلو اس سے بھی کرا دو، تو شریعت وہاں کی اجازت نہیں دے رہی۔ اب ایسی صورت میں تقابل ہوتا ہے دو محبتوں کا، ایک دین کی محبت اور ایک اپنی طبیعت کی، ایک شریعت کی محبت اور ایک طبیعت کی، ایک طبیعت کا میلان، ایک شریعت کا رجحان، دونوں کا جب تقابل ہو تو یہاں غالب آنے مت دینا، کس کو؟ طبیعت کو شریعت پر غالب آنے نہیں دینا۔ جب تک منظور مقصود ہوگا، مولا تعالیٰ کو بیمار رکھنا ہے اس وقت تک بیمار رکھے گا، جب شفا دینا مقصود ہوگا تو شفا عطا فرما دیں گے، کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کرنے کا۔ تو تقابل زندگی میں چلتا رہتا ہے، کچھ نفس کے تقاضے، کچھ اپنوں کے تقاضے، کچھ شریعت مطہرہ کے تقاضے، ان تقاضوں کے درمیان میں جو تقابل ہوتا ہے، وہ تقابل میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ رسول کی محبت غالب رہے ان چیزوں کے مقابلے میں۔ اپنی اصلاح اور اپنی تربیت اور اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنے کی تدبیروں میں ایک چھوٹا سا سبق ہے یہ، لیکن بہت متوجہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو کافی ہے کہ آپ اس طرف دھیان دیں، توجہ دیں۔ اللہ کو مقصود ہے یہ کہ بندہ اللہ کو اتنا چاہے، اللہ کے رسول کو اتنا چاہے، دین کو اتنا چاہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی رکاوٹ نہ آئے۔ مشہور آیت ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ کے عذاب کا انتظار کرنے کا حکم ہے۔ اگر یہ 8 چیزیں غالب آ جائیں اللہ، رسول اور دین کی محنت کے مقابلے میں، محبت میں، کیا 8 چیزیں ہیں؟ ماں باپ، اولاد، بھائیاں،
منبع والے رشتے دار، بیویاں، مال جسے جمع کر کے رکھا، تجارت جس کے بارے میں مختلف اندیشے تم کو لائق رہتے ہیں، مکانات جو تمہیں بہت پسند ہیں، اگر یہ 8 چیزیں غالب محبت رکھتی ہیں اللہ، رسول اور دین کی محبت کے مقابلے میں، تو اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور ایسوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دکھلاتے۔ تو یہ ایک سبق ہے، آپ اسے یاد رکھیں، ہفتہ بھر اپنے حالات کے جائزہ لے کے بتانے کی کوشش کرنا۔ بتانا بھی کوئی ضروری نہیں رہتا، ہم اگر صحیح لگے ہوئے ہیں صحیح کام پہ تو انشاءاللہ العزیز کافی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ بھئی آج کے مجلس کے اختتام کا اعلان ہو اور دعا ہو، ایک ضروری اطلاع حضرات کو یہ دینی ہے کہ حضرت شیخ المشائخ والد بزرگوار شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حیات ہی سے ایک عرصے دراز سے اپنے سلسلے کی تعلیمات پر مشتمل اجتماعات سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اب عام طور پر تو جہاں سے تقاضا ہوتا ہے وہاں سال میں 1 دن اجتماع کے لیے منظور کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کا آغاز محبوب نگر سے ہوا تھا، اس اعتبار سے اس قسم کی تعلیمات اور اجلاسوں کا مرکزی مقام ہونے کی وجہ سے حضرت کے زمانے میں تو 3 دن تک کا مسلسل یہ اجتماع ہوتا تھا، اور یہ اجتماع فجر سے عشاء تک ہوتا تھا اور پورے 3 دن ہوتا تھا۔ لیکن اس کے بعد میں 2 روز کا یہ سلسلے کا اجتماع ہر سال محبوب نگر میں منعقد ہوتا ہے۔ سلسلے کے جتنے احباب ہیں ان احباب کو اس میں اہتمام سے شرکت کرنا چاہیے۔ اس اجتماع کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مردوں کے ساتھ ان کے متعلقہ خواتین بھی اجتماع میں شریک ہو کر استفادہ کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ ان کے لیے علیحدہ طور پر ان کے قیام کا اور سننے کے لیے مائکوں کا، کھانے کا، ان کا بھی انتظام ہوتا ہے، اور مردوں کے لیے تو مسجد والے حصے میں ہوتا ہے۔ تو یہ 2 دن کا اجتماع ہے، ہفتہ اور اتوار کو 14-15 فروری، یہ تاریخ آپ یاد رکھیں گے، 14-15 فروری ہفتہ اور اتوار کو اصلاحی تربیتی اجتماع مسجد عثمان ابن عفان مدرسے الکوثر کے احاطے میں منعقد ہوگا، اور یہ پروگرام فجر سے عشاء تک ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جن کو کوئی شدید ضرورت یا عارضہ لاحق نہ ہو وہ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اس میں حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو فیض یافتہ لوگ ہیں، بالخصوص حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو صاحبزادگان ہیں اور جو خلفاء ہیں، ان لوگوں کے وہاں بیانات ہوتے ہیں، استفادے کی ایک اچھی صورت ہوتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ غالباً یہاں پیچھے جاتے ہوئے آپ کو پوسٹر بھی نہیں لائے ہیں۔ اچھا خیر ٹھیک ہے، ہمارے یہ ساتھی آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس ہے تو ایک پوسٹر یہاں باہر لگا دیجیے۔ ویسے ہمارے یہ ساتھیوں کو اعلان کے بعد میں تو پوسٹر کی ضرورت تو نہیں ہے نا، ہمارے یہ ساتھیوں کو عام مجلس کے ساتھیوں کے جیسے مت سمجھو، بہت اچھے ساتھی ہیں یہ ماشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر کسی کو اپنے اپنے محلوں میں لگانا ہو یا اپنے ساتھیوں کو اس سلسلے میں باخبر کرنا ہو تو ان کا جو پریس ہے قریب میں آپ کے بس ڈپو ہے، کالی قبر بس ڈپو ہے نا، یہ اپنے حیدرآباد کا مرکزی بس ڈپو کالی قبر کے پاس میں مسجد فتح علی خان کے پاس میں ان کا چونکہ وہاں دفتر ہے، وہاں پوسٹرز وغیرہ چھپ چکے ہیں، وہیں رکھ دیے گئے ہیں، وہاں جا کے خریدنا نہیں ہے آپ کو جو ضرورت ہے وہاں سے جا کے لے سکتے ہیں اپنے محلے لوگوں کو بتلانے کے واسطے۔ آپ اس تاریخ کو خیال میں رکھیں، اس وقت میں درود شریف پڑھیں۔ اور کیا ہے بھائی؟
اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الأمر كله بيدك الخير كله نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اشفنا واشف مرضانا فإنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين.